بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. امدادكم امدادكم ازرنجو غم آزادكم در دین و دنیا شادكم. یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ. یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ امدادكم فی سبیل اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. سوہنا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سوہنا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. ہسدائے سرگیدہ تارا آیا جگدا راج دلارا. آیا جگدا راج دلارا. باطن ظاہر سورج ہویا باطن ظاہر سورج ہویا کر کے ہار سنگار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مدنی آیا تے سج گئے گلیاں بازار. آمینہ دے گھر آمن والا گودے پاکے کمبل کالا. گودے پاکے کمبل کالا. ہو گیا گھر تے نور اجالا. ہو گیا گھر تے نور اجالا. آ گئی نئی بہار. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا آیا تے
سج گئے گلیاں بازار بدن وچوں خوشبو آون ویکھن والے صدقے جاون ویکھن والے صدقے جاون ماں دے کجلے والی ماں دے کجلے والی اکھ وچ قدرتی دھار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء اہل سنت میرے نہایت ہی معزز اور محترم علماء ذی وقار خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری طالب حسین چشتی صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب اور میرے استاد بھائی میرے استاد بھائی میرے کلاس فیلو حضرت علامہ مولانا قاری منیر الحق چشتی صاحب قبلہ قاری صاحب رہا اس میں گرامی تو میں واقف نہیں ہوں اللہ تعالی تمام علماء حق دے علم و عمل دے وچ مزید برکتاں آمین آمین غلاموں میرے سجے پاسے بھی علماء اور میرے بائیں طرف بھی ماشاءاللہ یہ قاری صاحب میرے بڑے پرانے دوست نے آج قبلہ قاری صاحب نال بھی ملاقات ہوئی اور اس دا ذریعہ قاری طالب حسین صاحب اور جتنے مہمانان گرامی اور جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں تہاڈی محبت تہاڈا جذبہ تہاڈا خلوص ویکھ کے مینوں قاری صاحب ہوراں نے یہ حکم فرمایا کہ تہاڈے واسطے ٹائم دی کوئی پابندی نہیں سبحان اللہ یہ قبلہ قاری صاحب ہوراں دی ذرا نوازی ہے حالانکہ آپ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب آپ بڑی سونی گفتگو فرما رہے سن جدو یہ گل بات کر رہے سن نا تے میرے ذہن دے وچ بھی پھر یہ سورہ مبارکہ جڑی ہے نا گردش کر رہی سی کیوں نہ ہوئے اسی اپنے محبوب علیہ السلام دی وہی نعت عرض کریں گے جڑی اللہ نے خود اپنے محبوب دی نعت بیان کی دو شعر پڑھے قبلہ قاری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خوبصورت آواز تو نوازا اللہ تعالیٰ مزید برکتہ فرمائے اور حقیقت عموماً نعت خواہ ہوندے نا جی نعت پڑھ دیں تو داڑھی تو چیتے بڑی خوشی دی گل ہے ماشاءاللہ سنت رسول اور میرے آقا علیہ السلام دی سنت دے مطابق باشرہ نے نعت خواہ اور یار ایک گل ہے نا ویکھو نا کہ بندہ یار سرکار دی نعت ہی پڑھے سرکار دی ہے پیاری سنت اس سے بندہ محروم ہو گئی تو پھر کی کرنا ہے یار یہ پھر یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے کیا بات حق نہیں ہے یہ دھوکہ دینا ہے اچھا یار گل کمال ہو گئی یار سانو تو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن قیامت والے دن نبی نو یا جبریل نو تو دھوکہ نہیں دے سکتا جبریل نے تو کن تو پکڑ کے باہر کر دینا جبریل نے کہنا دھوکے باز مولوی ذرا سائڈ تے ہو نا میرے آقا دے غلاموں بڑی خوشی دی گل ہے اچھا تسی نعت سنیا یہ قبلہ قاری محمد اشفاق صاحب ہوراں نے سرکار دی تعریف کی تھی میں بھی اللہ دے محبوب دی ایک نعت ہی جناب ہوراں دی خدمت وچ عرض کرنا لیکن میں وہ نعت عرض کراں گا جڑی اللہ نے خود اپنے محبوب دی بیان فرمائی ہے نعت جڑی ہے نا نعت کہندے ہی اس نوں نے نعت دی تعریف ہی یہ ہے کہ جس دے وچ نبی دی شان صرف بیان ہی نہ ہوئے بلکہ بلند ہوئے بیان کرنا صرف بیان ہی نہیں بلکہ محبوب دی شان بلند ہوئے اے نعت دی تعریف ہے تے سرکار دے غلاموں ذرا توجہ کرنا کہ اسی بھی اللہ دے محبوب دی نعتاں پڑھنے ہیں صحابہ کرام نے پڑھیاں تابعین نے پڑھیاں انہاں تو بعد اے یاد رکھا ہے انہاں تو بعد
بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑی بڑی فصاحت بلاغت والے آئے، ساڈے نبی علیہ السلام دی نعتاں بیان کرتے رہے، لیکن توجہ کرنا، کسی نے نعت پڑھی نہ تے کسی دی نعت چلی 1 مہینہ، کسی دی چلی 6 مہینے، کسی دی نعت لکھی ہوئی چلی 1 سال، سال تو بعد اس تو کسے اچھے شاعر نے نعت جناب والا لکھی، لوگوں نے وہ پہلی چھڈ دیتی، دوسری پکڑ لئی، پھر کسی اور نے اس تو اعلیٰ کلام لکھا، پہلا چھڈ دیتا، دوسرے نو پکڑ لیا۔ المختصر کسی دی نعت 6 مہینے، کسی دی سال، کسی دی 5 سال تے کسی دی 20 سال، اس تو بعد کلام بدلتے رہے، ایک تو اعلیٰ دوسرا نبی دی تعریف کرتا رہیا، لیکن میرے آقا دے غلاموں، اللہ رب العالمین دی قسم ہے جیڑیاں رب نے تہاڈے تے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ دیاں نعتاں بیان کیتیاں نے، اج 1400 سال بیت چکے نے، 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، انہاں وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح رب نے اپنے محبوب دیاں نعتاں 1500 سال پہلے بیان کیتیاں سن، آج اسی طرح موجود نے اور قیامت دن تک اسی طریقے موجود رہے۔ آواز کھول کے تے ہاتھ شریف جڑے نے انہاں نوں بس بن نہیں لگا، بڑی مہربانی چلانی پینی، پر اینو تھوڑا جہا نا سیٹ کرتے، بس اینو تسی پھر چھیڑنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، توجہ کرنا میرے آقا کے غلاموں، ذرا توجہ کرنا۔ اچھا میں عرض کر رہی سی کہ رب نے نعتاں بیان کیتیاں، لیکن اسی جدو نعت پڑھنے آ نا، اسی جدو سرکار دی نعت پڑھنے آ یا کوئی حضور دی نعت لکھدا ہے، پڑھدا ہے، اپنے علم، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ دے مطابق اسی جیڑیاں نبی دیاں نعتاں پڑھنے آ، ساڈے پڑھن دے وچ نقص ہو سکدا ہے، اس واسطے کہ اسی اللہ تعالی دی مخلوق، اللہ دے عاجز بندے، ساڈا علم محدود، ساڈی سوچ محدود، اسی کما حقو اس محبوب دی صفت و ثنا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ ساڈا علم محدود، ساڈا علم ناقص، ساڈے کولوں کمی رہ سکتی ہے، ناقص ہو سکتا ہے، اس دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ساڈا علم تھوڑا ہے، لیکن جدو او ذات مطلق اپنے محبوب دیاں نعتاں بیان کرتا ہے تے پھر تے کوئی کمی تے نقص نہیں رہن دیندا، جس طرح او ذات وڈی تے بے مثال ہے، اسی طرح اپنے محبوب دیاں نعتاں بھی بے مثال ہے۔ کمی ساڈے کول ہو سکتی ہے، جدو رب بیان کرتا ہے نا، کوئی کمی والی گل نہیں، کوئی کمی رہ سکتی یہ نعت رب نے اپنے محبوب دی بیان کی، جڑی میں عرض کیتی ہے، قبلہ قاری صاحب اور نے اس کا شان نزول بیان کیتا، ضرورت نہیں رہ گئی۔ لیکن آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودھوہا، فرمایا میرے حبیب میں تیرے نورانی مکھڑے دی قسم ہے، میرے حبیب، پہلا ترجمہ تفسیری، اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں چاشت دے وقت دی قسم ہے، سورج نکلے نو 2 گھنٹے ہو جاننا، اس تو بعد استوا تک، زوال دا ویسے لفظ نہیں کہنا چاہتا، استوا کہنا چاہتا ہے، آج کل 11:15 تک 2 گھنٹے سورج نکلے نو ہو جان، اس تو بعد 11:15 تک استوا تک، یہ سارا وقت جہاں ہے نا یہ چاشت دا ہے۔ اللہ نے محبوب دے مکھڑے نو چاشت دے وقت دے نال تشبیہ دیتی، کیوں دیتی؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے، مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، اے میرے محبوب دے غلاموں، جس طرح سورج جدو چاشت دے وقت دے ہوئے تے پھر اپنی پوری اور روشنی بکھیرتا ہے، اس دی چمک
چمک دمک دے نال اے جہان روشن تے منور ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا جس طرح آسمان دا سورج چاش دے وقت تے پہنچ کے اس جہان نو روشن تے منور کر لیا ہے. سونیا مینوں قسم ہے تیرے مکھڑے دی اے آسمان دا سورج صرف اس جہان نو روشن کرتا ہے لیکن کملی والے دے مکھڑے دی ایسی روشنی ہے اے جہان تے ایک طرف قیامت تک جتنے جہان ہوں گے سارے مصطفیٰ دے چہرے دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اچھا تفسیر دے وچ آندا توجہ کرنا. جس کھوہ دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے سٹیا سی وہ کھوہ جڑا سی نا اون دے وچ اندھیرا ہی اندھیرا سی اون دے وچ روشنی کوئی نہیں سی. جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کنویں دے وچ تشریف لائے توجہ کرنا آپ دے جسم اطہر تے برکت دے نال او کھوہ روشن تے منور ہو گیا او کھوہ جگمگ کرن لگ پیا. اور دوسری طرف جس غار دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ دی والدہ نے جنم دیتا او غار بھی طریقی سی اس دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا سی. جدو حضرت ابراہیم غار میں تشریف لائے آپ دی برکت دے نال او غار روشن تے منور ہو گئی. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کھوہ وچ آئے او کنواں روشن ہو گیا. آپ تین دن تے تین راتاں کھوہ دے وچ رہے کھوہ روشن سی. جدو آپ باہر آئے روشنی ختم ہو گئی. ادھر حضرت ابراہیم جتنی دیر تک غار وچ رہے غار چمکتی رہی. جدو آپ غار وچوں باہر آئے غار دی اسی طرح طریقی ہو گئی. کملی والے دے غلاموں توجہ کرنا ساڈے نبی دی عزت تے عظمت ہے میرے آقا دے چہرہ انور دی روشنی دا اے عالم ہے کہ جدو قبر دے وچ میرے آقا دی جلوہ نمائی ہوے گی پھر میرے آقا جدو تشریف لے جاون گے تے قبر وچ پھر اندھیرا نہیں ہوے گا بلکہ قیامت دے دن تک قبر روشن تے منور ہو جائے گی. شان مصطفیٰ قبلہ مفتی غلام اکبر فریدی زندہ باد. توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تین راتاں سن کھوہ اتنی دیر تک چمکدا رہیا. ادھر جدو حضرت ابراہیم جتنی دیر غار اتنی دیر روشن رہی. جدو یہ دونوں ہستیاں باہر آئیاں اسی طریقے اندھیرا. لیکن میرے آقا علیہ السلام دی جدو جلوہ نمائی ہوے گی نا اللہ حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ فرمایا. آپ فرماندے ہیں قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور جنت سے تجھ کو کیا نسبت ہو منکر دور ہو ہم رسول جنت رسول اللہ کی. ہاتھ
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ فرمایا میرے حبیب میں تیرے مکھڑے دی قسم واللیل تیریاں زلفاں دی قسم اذا سجا میرے حبیب جدو تیرے مکھڑے تے بکھر دیاں نے جدو زلفاں بکھر دیاں نا رب نے وہ منظر بیان کر کے اللہ نے فرمایا اے وہ قسمیاں قبلہ علماء دی موجودگی دے وچ ویسے سبق سنا اچھا بھی یاد رکھو اے علماء جڑی محبت دا اظہار کردے نا انہاں نوں سارا ہی پتہ ہے تقریر علماء نوں نہیں سنائی دی تقریر تے تھانوں عوام الناس نوں سنائی دی انہاں تے سارا پتہ ہے اے اگر محبت نال سبحان اللہ کہندے نے تے بڑی اے مہربانی کردے نے ذرا نوازی کردے نے علماء نوں پتہ ہوندا ہے کہ تقریر جڑی ہوندی نا عوام الناس واسطے ہوندی ہے وہ قسمیاں سبحان اللہ واللیل دی وہ بھی قسمیاں اللہ نے دو قسماں یاد فرمائیاں اللہ نے دو قسماں یاد فرمائیاں فرمایا سونیا تیرے مکھڑے دی بھی قسم ہے تیریاں زلفاں دی بھی قسم ہے دو اداواں دی رب نے قسم یاد فرمائی دو اداواں دی قسماں نہیں آپ فرما دے نے تیری ہر ادا بے ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا تیری ہر ادا پہ ہے مجھے ہر ادا نے مزہ دیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق و محبت حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت ماں بدا کر ابو کا ماں کلا ایک قبلہ کاری صاحب اور نے ایک گل میرے واسطے چھڈی سی پتہ ہے نا مجھے ماں بدا کر ابو کا ماں کلا اللہ فرماتا سونیا اے ابو جہل دی کمپنی کہتی ہے کہ محمد نے رب نے چھڑ دیتا ناراض ہو گیا اللہ فرماتا ماں بدا کر ابو کا ماں کلا فرمایا سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب نے تینوں جس دن تو بنایا ہے اس دن تو لے کے تے اج تک اور قیامت تک فرمایا سونیا تیرے رب نے تینوں کدے چھڈیا بھی نہیں تے تیرا رب تیرے تے ناراض نہیں ہویا کیوں میرے محبوب میری ساری خدائی دے وچوں ایک تو میرا محبوب ہے نبی بڑے سن رسول بڑے سن مگر سونیا انہاں دے وچ محبوب کوئی نہیں سی تے محبوباں نوں چھڈا نہیں جاندا اے تے بندے کسے دے نال سچی محبت کر لین تے او نہیں چھڈ دے میں پوری کائنات دا رب ہو کے اپنی ساری خدائی دے وچوں ایک تینوں اپنا محبوب بنایا ہے چھڈن والی گل نہیں توجہ کرنا فرمایا سونیا ایتھے تیرا تے مقام ہے جڑا میرا بندہ تے تیرا
محبت کرے گا میں چھٹا نہیں بلکہ اس نے بھی اپنا محبوب بنا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اچھا یار گل یہ ہے بندے نو عزت تے حضور دے نام تے لبدی ہے. سرکار دے نام دا صدقہ ہے. سرکار دا نام ہے نا پھر جھوم کے سبحان اللہ. قبلہ قاری صاحب کئی بندے جو بھی ہوندے نو آندے نسی یار نہ ہون ایڈے وڈے تے معزز بندے ہو کے ہن یار اسی ہاتھ چکیے تے گل تے چنگی نہیں. لیکن یاد رکھنا توجہ کرنا یار توجہ کرنا میں ماضی قریب دی مثال عرض کرنا توجہ کرنا. میرے آقا دے غلامو اے عزتاں جیڑیاں نے ساڈی عزت جان مال اے نبی دا صدقہ ہے. بغیر محبوب دے توسط دے بندے نو عزت نہیں مل سکتی. اگر دیکھنا چاہتے ہو امام احمد بن حنبل نو دیکھو. سبحان اللہ. کہندا سی جی بادشاہ کہندا نے جی مسئلہ بدل دیو. آپ نے فرمایا نہیں مسئلے نہیں بدل دے. فرمایا اسی طرح مسئلہ رہے گا. انہیں کہا پھر پورے کھان واسطے تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا بادشاہ جتنا ظلم کر سکنا ہے کر لے. اے تیرا تے میرا جنازہ فیصلہ کر دے گا. حق تے کہڑا سی عزت کس نو ملتی ہے. میرے آقا دے غلاموں غازی علم الدین شہید نو کوئی نہیں جانتا سی. میرے آقا دے نال وفا کیتی قیامت تک غازی علم الدین دا چرچا رہے گا. اور ممتاز قادری نو کوئی نہیں جانتا سی. ادھر گورنر ملا ان کا جنازہ پڑھان واسطے کوئی بندہ تیار نہیں سی. ادھر غازی شہید ہویا سید بھی جنازے نو ہاتھ مانا صادق ہو. جاننا سی ساری بھی جڑی جان پہچان ہے نا تو سرکار میرے آقا علیہ السلام کو غلامو توجہ کرنا ولا الاخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہر آن والے لمحے دے وچ تیری شان اس سے غلامی ہوتی جائے. میرے آقا دے غلاموں اللہ نے فرمایا ولا الاخرۃ خیر لک من الاولی. رب نے فرمایا میرے حبیب اے ابو جہل دا ٹولا کہندا ہے کہ ہن وہی نہیں اتری ہن معاذ اللہ شان گھٹ گئی. فرمایا سونیا وہی اترے یا نہ اترے قرآن آوے یا نہ آوے. اے بے ایمانہ دا ٹولا کہندا ہے قرآن نہیں آوے گا تے شان ختم ہو جاوے گی. فرمایا ولا الاخرۃ خیر لک من الاولی. سونیا قرآن اترے یا نہ اترے تیری شان سے طرح بلند ہوتی جائے. ہوں کوئی قرآن اترتا بھی ہے بولو ہوں کوئی قرآن نہیں اتر رہا. اللہ نے فرمایا ولا الاخرۃ خیر لک من الاولی. اتنے بھی پتا چلتا پیا کہ نبی دی شان بلند جہاں نا ساڈیاں تقریراں نال نہیں ہوندی. قبلہ کل دی گل ہے ایک درزی میرے سامنے آ گیا مینوں کہندا جی حضرت صاحب تسی آ گئے تے کہندا سویرے میری دکان تے آنا. میں خیر ہے کہنے لگا کہ جی آج مینوں ایک مولوی ملا وہ کہندا جی میلاد کتنے لکھا ہے. اللہ میں کہا میلاد کی تلاوت ہوندی ہے نعت ہوندی ہے نبی دی کوئی بھی شان بیان کی جاندی ہے. اس طریقے علامہ ثاقب بیان کر رہے سن تو حضور دی کسی بھی صفت نو بندہ بیان کرنا شروع کر دے ختم نہیں ہو سکتی. میں انہوں کہا یار انہوں آکھی بھی جیڑی قرآن دی آیت وچ یہ آیا نا کہ میلاد نہیں پڑھنا چاہیے وہ ہی چا دکھا. بہت اچھے بہت اچھے. میں گناہ گار نے اگلی گل عرض کی میں کہ انہوں کمی کہ تو اتنی آیتاں پڑھ جتنی آیتاں دے وچ یہ آیا ہوئے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے.
جتنی آیتاں پڑھے گا نا میں گناہگار ہر ایت دے بدلے 1000 روپیہ بطور انعام پیش کراں گا. سبحان اللہ. مگر تو جتنی حدیثاں پڑھے گا کہ اس حدیث دے وچ آیا کھڑا ہوئے کہ جی میلاد نہیں منانا چاہیے، جتنیاں تو حدیثاں پڑھے گا میں گناہگار ناچیز حضور دا غلام ہر حدیث دے بدلے 1000 روپیہ بطور انعام پیش کراں گا. یار کمال اصول ہی کو نہیں جویں کسے دے منہ وچ آیا اوویں شک ہو گیا. میں ہن تواڈے سامنے قرآن دی تفسیر ہی تے عرض کردا پیاں. اج تک تے میں حدیث پاک عرض ہی نہیں کیتی، اگے کرنا میں چل کے. سبحان اللہ. ولا الاخرۃ خیر لک من الاولى. یعنی ایتھے پتہ چلدا ہے حضور دے غلاموں اے ساڈیاں تقریراں دے نال نبی دی شان بلند نہیں ہو سکتی، تحریراں نال نہیں ہو سکتی، نعتاں نال نہیں ہو سکتی. تے پھر جیڑا اہتمام کرنے آنا اسی اپنی قسمت نو 4 چند لا کے محبوب کی خدمت میں عرض کرنے آ سونیا اسی کما کو تیری تعریف تے نہیں کر سکتے مگر محبت دے نال تیری محفل سجا کے بیٹھے آ سونیا محبت نو قبول کرنا ہے ان سارے دا بیڑا پار فرما دے. یاد رکھو محفل چھوٹی ہوے یا بڑی حاضری حضور دی بارگاہ دے وچ لگدی ہے. سبحان اللہ. اے میرے بھائی بانو دس دے من گے میں ہن اس پاسے جاندا نہیں میں اگلی گل عرض کرنا. ولا الاخرۃ خیر لک من الاولى ولا سوف یؤتیک ربک فترضى. اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا ولا سوف یؤتیک ربک فترضى. میرے حبیب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے حبیب توجہ کرنا میں تینوں اتنا دیواں گا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جاوے گا. اس ہستی دا مقام سمجھو نا جنوں رب کہے کہ تو راضی ہو جائے. جنوں رب کہے کہ تو راضی ہو جا. اردا یردا یہ تردا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتا ہے نہیں کہ محبوب قبلہ ہوا جنوں سے پسند کرنے نا فرمایا میرے حبیب بس جیڑا تینوں پسند ہے وہی سانوں پسند ہے. جب اس آیت کریمہ دے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری نا تو سرکار نے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ باری تعالی جدوں تک میرا او آخری امتی دی جنت وچ نہیں جاوے گا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھو بخشش جڑی ہے نا بخشش مغفرت بخشش ایک گناہگار واسطے ہے بد عمل واسطے ہے بے ادب تے گستاخ واسطے نہیں ہے. بہت اچھے سبحان اللہ. بخشش ہے بد عمل دی گناہگار واسطے بے ادب واسطے نہیں ہے. توجہ کرنا میرے آقا دے غلاموں رسول اللہ دے امتیوں میلاد النبی دی محفل میں آن والے اور سجان والے ہو باقی تمام مکاتب فکر نو دیکھو پرکھو کوئی انبیاء دا بے ادب کسے دے کھاتے وچ صحابہ دی بے ادبی کسے دے نامہ اعمال دے وچ اہل بیت ادھار دی بے ادبی اور کسے دے نامہ اعمال دے وچ اللہ دے ولیاں دی بے ادبی سنیو یا رسول اللہ کہنے والے ہو تانوں مبارک ہوے اسی پاک عمل ہوئیے تے ہوئیے لیکن بے ادبی نہیں ہے. سرکار دی شفاعت گناہگار واسطے ہوے گی. حضور اپنے ہر گناہگار امتی دی شفاعت کرتا ہے محبوب خدا جنت میں لے جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. اچھا یار کمال سبحان اللہ یار حضور تا فرما دین کہ جدوں تک میرا آخری امتی نہیں جنت تے جاوے گا میں راضی نہیں ہونا. تسی مینوں یہ دسنا ہے کہ بھلا ہن حضور دی امی جان تے حضور دے ابا جی پیچھے رہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ باقی سارے مولوی پیر سارے جامن جنت وچ حتیٰ کہ اصحاب کہف دا کتا بھی جاوے.
یونس علیہ السلام دی مچھلی بھی جاوے جنت وچ، صالح علیہ السلام دی اٹھنی بھی جاوے جنت وچ، تے حضور علیہ السلام دے والدین جنت وچ نہ جان، بھلا یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ حضور دے غلاموں توجہ کرنا، اگر حضور دی امی جی اور میرے آقا دے ابا شریف اگر جنت وچ نہیں جاون گے، دنیا دا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی پروفیسر، کوئی مجدد، کوئی مجتہد، کوئی صحابی جنت وچ نہیں جاوے گا اگر حضور دے والدین جنت وچ۔ کمال کمال یار حضور دی امی تے ابا نہیں، اصحاب کہف دا کتا تے جاوے جنت وچ۔ اور توجہ کرنا، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ وچ رہے نا 40 دن، جدو قیامت دا دن ہوے گا آپ جان لگن گے جنت وچ، قدرت دی طرف حکم ہوے گا کہ اے یونس تسی کلے جنت وچ نہیں جا سکتے، بلکہ جس مچھلی دے بدن وچ تسی 40 دن تک ٹھہرے ہو، تہاڈے قدماں دے صدقے اس مچھلی نو اتنا بابرکت کر چھڈا ہے کہ وہ مچھلی بھی تہاڈے نال جنت وچ جاوے گی۔ حضور دے غلاموں، جیڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی حضرت یونس 40 دن ٹھہرن، آپ دے قدماں دی برکت نال او مچھلی جنتی ہو جاوے، تے جس ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے بطن دھرم دے وچ کل کائنات دا والی اللہ دا محبوب ٹھہرا رہیا، اس ماں سیدہ آمنہ دی عظمت دا اندازہ کون کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت والدان مصطفیٰ، عظمت والدان مصطفیٰ۔ ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن اگر کسی بندے نے ادھا کلو پائیا دودھ رکھنا ہوگا نا کسی برتن وچ تے گندے چ نہیں رکھدا، کیوں نہیں رکھدا؟ اس واسطے کہ دودھ خراب ہو جاوے گا، میرا کچہرا نہیں، برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے ہے۔ تے رب نے جس محبوب نو جس ماں دے بدن دے وچ رکھا، بھلا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ماں جڑی ہے نا مشرکہ ہوے یا انہوں نے کدے جناب والا بت پرستی کیتی ہوے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یار سانو بھی جنت ملنی ہے نا، حضور دی امی جی تے حضور دے ابا جی کے سسرے ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ، کرو جی کرو، ہلے چٹ لاؤ ماشاءاللہ۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضی لم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ فرماتا ہے سونیا میں تینوں بے مثال نہیں بنایا پھر ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ایک یتیم دا معنی بے مثال ہے، میں کہ زیادہ تفصیل وچ نہیں جاواں گا، میں لفظ عرض کر دیتا ہے، اس کا معنی بے مثال۔ بولو اللہ فرماتا ہے سونیا تینوں میں بے مثال نہیں بنایا کہ پھر میں تانوں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں بڑے بنائے سن، انوار و ملائک بنائے سن، قرآن بہشت نو بنایا، جنت نو بنایا، میں حسن نو بنایا، یوسف نو بھی بنایا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نو بنایا تے میں، مگر سونیا جدو میں تینوں بنایا تے خود، مگر بنا کے جدو میرے حبیب تینوں اپنے سامنے رکھا، تینوں اتنا بے مثال تے سونا پایا۔ اللہ فرماتا محبوب میں رب خود تیرا ہو گیا۔ نعرہ رسالت، رسالت وجدہ کبوال انفادا۔ اس آیت کا ترجمہ قبلہ رات نو میں پیر سید محمد جوید اقبال شاہ صاحب 36 شریف والی سرکار انہاں دی موجودگی دے وچ رات نو میں اس آیت دا ترجمہ عرض کیتا جی سبحان اللہ۔ پھر پیر صاحب انہوں نے تے بڑے ویسے وڈے لفظ کہے، لیکن میں اپنے آپ نو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھنا، اسی اپنے آپ نو طالب علم ہی سمجھنا۔ اچھا اے جڑی آیت ہے نا وَوَجَدَ كَذَلًا فَهَدَى، اس آیت دا ترجمہ کرن دے واسطے اور جنہاں نے کیتا میرے بابا احمد رضا تو علاوہ 99.5% جہنمی ہو گئے۔ اور اس آیت دا ترجمہ جڑا ہے نا ایویں پل صراط تو گزرنا ہو، ڈگ پیا جہنم رسید، سارے نے ترجمہ یہ کیتا، امام احمد رضا تو علاوہ صاحب نے ترجمہ یہ کیتا معاذ اللہ تھانوں گمراہ پایا تے پھر ہدایت دتی۔ توجہ کرنا یار، جن دے اوتے رب نے قرآن نازل کیتا ہے جی وہی گمراہ ہوئے تے سانو اج 15ویں صدی دے اندر قرآن پڑھ کے ہدایت کیویں مل سکتی ہے؟
سب نے ترجمہ یہ کیتا یا اس کے قریب اس دا ترجمہ کرن دا حق ادا کیتا ہے میرے بابا احمد رضا نے سبحان اللہ. آپ نے ترجمہ فرمایا کہ اے محبوب تانوں اپنی محبت دے وچ فنا پایا, اپنی محبت وچ گم پایا, فہدا پھر اپنی طرف بلایا, پھر اپنی طرف راہ دکھائی. اچھا اے منظر کی جڑی میں عرض کیتا کل میں شاہ صاحب راں دی خدمت انہاں دی موجودگی دے وچ ایدا ترجمہ کیتا ہے. منظر کیڑا جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے. ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے سرکار دے در دولت. آپ نے دیکھا نا دروازہ بند ہے. جدو ابو بکر صدیق نے دیکھا نا دروازہ بند ہے, ظاہر گل ہے کہ شمع روشن ہوئے تے پروانہ آوے تے پھر پروانے نو روک دیتا جاوے تے اندے دل تے کی بیت دی ہے. یہ بس اے ذرا منظر سامنے رکھو. ابو بکر آئے نا جدو سرکار دی زیارت واسطے دیکھا دروازہ بند ہے تے ابو بکر صدیق نے دستک دیتی. دروازہ کھٹکھٹایا نا تے سرکار نے فرمایا کون؟ عرض کی تھی جی ابو بکر. میرے آقا نے فرمایا من ابا بکر. آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ ہن تسی مجھے دسو بلا سرکار دے کول ابو بکر کو بھولے ہوئے نے. مرداں دے وچوں صحابی مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر دی واحد ہستی ہے کہ حضور دی 63 سالہ زندگی حضرت ابو بکر دے سامنے ہے. عورتاں دے وچوں حضرت ام ایمن, مرداں وچوں حضرت ابو بکر صدیق. اچھا سرکار نے فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کیتا جی عائشہ صدیقہ دا باپ ابو بکر. آپ نے فرمایا من عائشہ. آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ توجہ کرنا, اگلا جملہ سننا. میرے آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر نے عرض کیتا جی محمد رسول اللہ دی بیوی عائشہ. آپ نے فرمایا کون محمد؟ آپ نے فرمایا کون محمد؟ اے اس مقام تے میرے آقا نے حضرت ابو بکر نے عرض کی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے, میرے آقا نے فرمایا جدو ابو بکر نے عرض کیتا جی ابو بکر, فرمایا کون ابو بکر؟ جی عائشہ صدیقہ دا باپ ابو بکر. کون عائشہ صدیقہ؟ جی محمد رسول اللہ دی بیوی. فرمایا کون محمد؟ اوتھے میرے آقا نے ابو بکر نو فرمایا ابو بکر میں اپنے رب دے ہاں ایک ایہو جیا وقت گزارنا ہاں جتھے نہ کوئی نبی ہوتا ہے, نہ رسول ہوتا ہے, نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے. ابو بکر اس وقت میں ہونا یا میرے رب کی ذات ہوتی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہوتا. رب نے وہ منظر بیان کیتا. فرمایا سونیا تینوں اپنی محبت میں گم پایا, فہدا پھر اپنی طرف تینوں راہ. قرآن نے وہ منظر بیان کیتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذریعے تیرے صدقے میں لوگوں کو غنی کر دیتا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ فرماتا ہے کسی یتیم دے نال قہر غضب نہ کرو, جھڑکو نہ. اچھا ایک خطاب براہ راست حضور دی ذات نو, لیکن اس تو مراد اسی امت دے لوگ. اے سبق ساڈے واسطے ہے. سرکار نے کدے کسی یتیم نو نہیں جھڑکا. میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ یتیم دے نال شفقت فرمائی. اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میرے غلامو جدو تہاڈے سامنے کوئی یتیم آ جاوے, فرمایا پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, اس نو حقارت دی نظر نال نہیں دیکھنا. فرمایا تسی شفقت بھرا ہاتھ اس دے سر تے رکھ دیو. تہاڈے ہاتھ دے تھلے جتنے بال ہون گے میں محمد ضمانت دینا کہ ہر بال دے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ معاف کر دے گا. اللہ ایک درجہ بلند اللہ فرماتا سونے جڑا بھی سائل آوے نا تے جھڑکنا نہیں, جو منگے بس تسی اس نو عطا کر دینا. اور یہ ایت جڑی ہے نا کئی پڑھاکو قسم کے بندے جڑے نو کہندے نے بس ادو تک مخصوص سی, نہ کہ اللہ دے بندے ادو تک مخصوص سی نا. تے آئیے قرآن دی ایت. اللہ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مولوی نے ترجمہ کیا جی جب اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اے نبی تیرے پاس آتے تھے رب سے معافی مانگتے تھے اللہ کو توبہ پا لیتے تھے. میں کہ یار بندے دے پتراں والی تے گل نہ کیتی کیونکہ قرآن جڑا ہے کہ مردہ قوماں واسطے تو نہیں ہے. قرآن کی صرف مریاں قوماں واسطے قرآن اے زندہ نو بھی کوئی حصہ ملدا ہے. حضور اپنے ذوق واسطے سبحان اللہ. حضور دے غلاموں اس سید کریم دات مفتی محمد شفیع دیوبندی نو پوچھ لینے ہاں یا جناب والا محمد ادریس کاندلوی دیوبندی نو پوچھ لینے ہاں. او سارے کہندے نے اے قرآن دی ایت جس طرح پہلے صحابی دے واسطے درجہ رکھ دیے قیامت تک ہر مومن دے واسطے اے ہوئی حکم تے درجہ رکھ دیے. تے آ سن پھر میرے بریلی دے بابے دا ترجمہ آپ کی فرماندے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو. نبی نے بھکاری ہو ہاتھ چوک کہو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھیک نعرے تکبیر ونفخت فیہ قدم مگر آمنا تجایا وہی سب سے افضل آیا تجھے یک بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری. کھڑی کھڑی نہ کھڑی ول ویکھیا کر دو کھڑیاں آقا دے نام کر دے. کھڑی کھڑی نہ کھڑی ول ویکھیا کر دو کھڑیاں آقا دے نام کر دے. تیری زندگی دا بٹن ہے ہاتھ ہو دے چاہے تا کر دے چاہے ٹھا کر دے. تھوڑا جہا محبت کا اظہار کرو. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری لبیک لبیک لبیک. قاری صاحب اور شان نظر بیان کیتا مطلب ہے کہ جدو بھی محبوب دی عزت دے کسی طرح دے نال دشمن حملہ کرے اس دا دفاع کرنا اللہ تبارک و تعالی دی سنت ہے. دفاع کرنا اللہ دی سنت ہے. ہن حضور دی عزت تے حملے ہو رہے ہیں نا اللہ ساڈے حکمران لگے ہونا کہ جی اسی مذمت کرنا ہے. میں کہ بندے دے پترو یہ کام ساڈے سامنے لا دیو اسی جو کردے پے ہیں. سبحان اللہ یہ اسی کردے پے ہیں. جڑا کام تواڈے کرن دا تسی او کرو. بے شک تسی مذمت نہ کرو تسی مرمت کرو. مذمت واسطے اسی کافی ایک مولوی صاحب نے اعلان کیتا نا انہوں نے کہا جی مسجد جڑی نہ بندی پئی ہے تے بڑھ چڑھ کے جڑا نہ کامل کرو. ایک چنگا بھلا چودھری صاحب ایک جھاڑو لے کے آ گیا مسجد میں اور مولوی صاحب نے پکڑ لیا انہیں کہ اے دے مینوں اے کام اسی بھی کر لواں گے تو آ لینٹر دے پیسے دے. بہت اچھے بہت اچھے انہوں نے کہا لینٹر دے پیسے دے. لیکن حضور دے غلاموں پتہ ہے اے دیکھو ایک گل ہے کہ جن کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ دا مرید سی تے جڑا کدے بھی مسیتے نہیں گیا سی ایسی ملنگ جانا چاہیے رب دا فرض ہے اے ذمہ ہے ساڈے. کوئی بندہ غلط نہ تصور کرے کہ پتہ نہیں جانا نہیں چاہیے. ایک دفعہ نا سارے جگہ تے نا ایک جگہ تے سارے عیسائی اکٹھے ہون تے ایک پادری جڑا ہے نا تقریر کردا
انہیں دوران تقریر نہ حضور دی عزت دے بارے کوئی گل کر دیتی. سارے اتنے عیسائی سن تے او جڑا سی نا ملنگ بیٹھا سی سب تو پیچھے تے اون دے ہاتھ وچ سی ڈنڈا جنوں کہندے نے متار اپنی زبان تے. او پنجابی جو بندہ چپ کر کے اٹھا آ دیا انہیں نہ دوواں ہاتھاں دے نال ٹھوکا نا جدوں اونوں الٹا کے اوتھے رکھا پکڑا گیا. جدوں پیر محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جدوں آپ کو پتہ چلا نا تے ہن آپ گئے اوتھے جیل وچ. آپ نے فرمایا لے لیا تو کدے مسجد وچ آیا نہیں تو نماز پڑھی نہیں. توجہ کرنا اون دی گل جڑی ہے انہیں کہا کدے مسجد وچ آیا نہیں کدے نماز پڑھی نہیں داڑھی رکھی نہیں ہے تے تو کم کتنا بڑا کیتا. اس نے عرض کیتا شاہ جی بے شک میں مسجد وچ نہیں آندا بے شک میں اس بارے بے خبر ہاں میں تہاڈی بھی کمال کو عزت نہیں کر سکتا جڑا تہاڈا مقام ہے. عرض کیتی حضرت بے شک میں ایک گناہگار ہاں لیکن نبی دا غدار نہیں ہاں کہ وہ ساڈے نبی دے بارے بکواس کرے تے میں غداری کر کے بیٹھا رہاں گا. میری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ سی کہ اس کے ایمان میں واسطے جہنم اج ہے حضور کی عزت پہ پہرا دینا. اپنی تاریخ یاد رکھ. میں ایک واقعہ عرض کرنا 53 دی تاریخ اپنی یاد رکھ جڑی ختم نبوت دی تحریک ہے 53 دی. ساڈی جماعت دا سربراہی پیر سید ابو الحسنات شاہ قادری آپ جڑے سن نا آپ نو جیل جدو بھیجا گیا آپ دے کول عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک بندہ بھیجا کہ پتر سید خلیل احمد قادری کلا پتر سی پیر ابو الحسنات دا انہوں بھی سزائے موت ہو گئی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے بندہ بھیجا کہ جا اس سید نو پوچھ کے آ کہ کلا پتر ہے اس نو سزائے موت ہو گئی ہے اور ابو الحسنات تو آپ بھی بیمار ہے ہارٹ دا مریض ہے دس تیرے نال کس طریقے دے نال بیتدی پئی ہے. جدو بندہ آیا عطا اللہ شاہ بخاری کہندے نے کہ جدو اس نے پوچھا آ کے کہندا شاہ جی تواڈے پتر پیر سید خلیل احمد نو سزائے موت سنائی گئی ہے. آپ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہندا شاہ جی پھر روندے نہیں پریشان نہیں ہوندے. آپ نے فرمایا عطا اللہ شاہ تینوں پتہ نہیں. آپ نے فرمایا میں شاگرد ہاں بابے احمد رضا دا میرے استاد نے ایک دفعہ سبق پڑھا دیا مینوں ایک گل کیتی سی کہ شاہ جی جدو نبی دے دین تے اوکھا میرا آ جاوے ایک پتر ہوے جوان تے علی اکبر تو قربان کر دینا معصوم ہوے تے علی اصغر تو قربان کر دینا گراڈیل بھائی ہوے تے عباس نو سامنے رکھنا اپنا تن من دھن سب کچھ نبی دی عزت تو قربان کر کے محبوب خدا دے دین دا پرچم بلند کرنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مدینے دا سفر کر کے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. آپ جب سرکار دے آستانے تے حاضری دیتی سلام عرض کیتا فوراً آپ نے رخ تے سفر بننا تے واپس. اس وقت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی بھی حضور علیہ السلام کے روضہ انور دے سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا شاہ جی ہونی آئے ہو تے کیویں ہونے ہی واپس چلے ہو. اس وقت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حاجی صاحب تانوں کی دساں بس میں آندا گیا ہاں سرکار دی خدمت میں سلام عرض کیتا ہے کہ میرے آقا نے مینوں فرمایا ہے میرے علی تو ایتھے میرے آستانے تے بیٹھا ہے پر صغیر دے اندر کتا نے میری عزت تے حملہ کر دیتا ہے. فرمایا جا پر صغیر دے اندر چلا جا جا کے میری نموز دا پہرا دے میری نموز دا پہرا دے. سمجھ آئی تو یار سبحان اللہ سبحان اللہ جا کے میری نموز دا پہرا دے. اس واقعہ دے تحت
یار ویکھو کہ اسی جانے اوتھے اتنا خرچہ کر کے مسجد نبوی وچ نماز پڑھیے 50,000 نماز دا ثواب ہے، مسجد حرام وچ نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ میرے علی اوتھے چلا جا برے صغیر دے وچ میری نموز دا دفاع کر، میری عزت دے حملے ہو رہے ہیں، انہاں بے ایماناں دا قلعہ کما کر کے رکھ دے۔ ایتھوں پتہ چلدا ہے پیر میرے علی فرماندے نے حضور دے غلاموں قیامت تک جیڑا بندہ ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے یا ختم نبوت کا نعرہ لاتا ہے وہ بندہ ڈائریکٹ میرے آقا علیہ السلام کے نظامہ دے وچ ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اج مولوی کہندا میری مسجد نہ چھٹے، اللہ پیر کہندا میری گدی نہ چھٹے، اور ماسٹر کہندا ہے کہ میرے کولو ایک ٹیچری نہ چھٹے۔ حضور دے غلاموں اے ساری عزتاں نبی دے صدقے ملیاں نے، پیر میرے علی اور محدث علی پوری تو بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے اپنے مریداں نو فرمایا مریدوں میں چل دے نہیں سکتا، میری منجی چک کے سیالکوٹ دے شہر دے چوک وچ رکھ دے وہ تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے محدث علی پوری پیر جماعت علی دا مرنا بھی رسول اللہ دے واسطے ہے، جینا بھی رسول اللہ دے واسطے ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسال، نعرے حیدری، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، اگر نہ ہو اس کے مصطفیٰ، اگر نہ ہو اس کے مصطفیٰ، نعرے رسال، تاجدار ختم نبوت۔ فیصلہ آباد کا واقعہ 53 دی تاریخ میں عرض کرتا پیا، ایک مائی صاحبہ اپنے پتر نو نہ دولہا بنا کے گڈی دے وچ بٹھا کے لے کے جا رہی ہے بیان واسطے۔ ایک نوجوان 20-25 سال کا ہوتا ہے، جب گڈی دے سامنے گزرا نا تو ماں نے روک کے کہندی ہے بد نصیبہ دولہاں دی گڈیاں دے اگوں رو کے نہیں گزری دا۔ انہیں کہا اماں جی تینوں اپنا پتر دولہا بنانا مبارک ہوے، ادھر نبی دی ختم نبوت دے دشمنوں نے حملہ کر دیتا ہے، مجاہدین تے فیرنگ ہو رہی ہے، اپنی جاناں دا نذرانہ پہ پیش کرتے ہیں، اماں جی تینوں اپنا پتر بیانا مبارک ہوے۔ جدو ماں نے اتنی گل سنی گڈی روک کے پتر نو اتارا گلے دے وچ، اے تیری میری تاریخ ہے، ماں نے گلے دے وچوں ہار اتار کے پتر نو کہندی ہے پترا تیرے گلے وچوں ہار میں اتارا ہے اور تینوں میں کدے بھی بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا سی، پترا تینوں میں اج دے دن واسطے پانا سی، جا نبی دی ختم نبوت تو قربان ہو جا تاکہ کل قیامت والے دن میں خدون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی خدمت میں عرض کراں گی کہ بی بی صاحبہ اکو پتر سی تیرے ابے دی ختم نبوت اس نو قربان کر اور آپ اس مائی صاحبہ نے گلے وچوں پتر دے ہار اتار کے پتر نو کہندی ہے پترا نبی دی عزت دے پیرا دے من دا وقت ہے، اے ہار اج میں حضور دی عزت دی خاطر اتار رہی ہاں، جدو قیامت دا دن ہوے گا میدان محشر دے وچ میں رسول اللہ دا دامن تھام کے عرض کراں گی کہ کملی والیا اکو پتر سی تیری نماز تو قربان کیتا ہے، ہار دا گلے وچوں لایا میں ہے، اج میدان محشر وچ بوا کے ساری عزت کملی والیا تو میری تاریخ ہے اسی کی سمجھا۔ شورش کشمیری دیوبندی کہندا ہے آخری گل بس
وہ کہندا ہے کہ میں بیٹھا سی سکورٹی ادارہ نے نا ریڈ لائن مار دیتی سرخ لیک مار دیتی انہاں کیا خبردار کوئی بندہ اگے پیر نہ بٹھائے جس بندے نے پیر اگے رکھا نا اوندا سینہ گولیاں نال چھلنی کر دیواں گے شورش کشمیری دیوبندی کہندا ہے کہ 20-25 سال کے نوجوان خوبصورت اج ساڈے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تقریر شاید نہ 2-4 شعر سنے ادھر ادھر چل دی تقریر ہو گئی ختم نبوت نبی دی بیان کرنا فی زمانہ سب تو بڑی تقریر ہے بہت اچھے آپ کے شورش کشمیری کہندا ہے گل ختم شورش کشمیری کہندا ہے کہ جدو انہوں نے ریڈ لائن کھینچی میں دیکھا کہ 20-25 سالوں کے خوبصورت نوجوان ریڈ لائن پہ پہنچے اور اپنا سینہ گریبان اپنا چاک کر کے ختم نبوت کے منتظرہ کی طرف منہ کر کے اشارہ کر کے کہنے لگے او حضور کی ختم نبوت کے منتظروں چلاؤ گولیاں اجے تک ماما دیا گودا اجڑیاں نہیں نے قیامت تک ماما ہے جے پتر پیدا کرتیاں رمن کیا جڑے حضور کے ختم نبوت سے پہرا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 انہوں نے قدم بڑھائے شورش کشمیری کہندا ہے انہوں نے قدم اٹھائے دشمنان نے نبی نے پھیرن کی تھی کہندا جدو نوجوان تڑپ کے زمین تے ڈگے شورش کشمیری کہندا میں دوڑ کے کول آیا میں ویکھا نا ہن سنا میں انہاں دا آخری جملہ کی ہے ہائے اماں یا ہائے ابا تے نہیں کہندے شورش کشمیری کہندا ہے جدو میں دوڑ کے کول آیا او 20-25 سالہ دے نوجوان جڑے کہ اپنی جاناں دا نذرانہ محبوب دی ختم نبوت تو قربان کر رہے سن کر چکے سن شورش کشمیری کہندا ہے انہاں دا آخری جملہ کلام ہائے اماں یا پاپا نہیں سی بلکہ جو طرف دے زمین تے ڈگ رہے سن منہ گنبد خضرا دی طرف کر کے کہندے سن السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ اے تیرا تے میرا بابا ہی عبدالستار نیازی جنہاں نوں سزائے موت ہوئی نا جج آیا کہندا ہے جی نیازی صاحب سزائے موت ہوگی فرمایا پھر کیڑی گل ہے جی پریشان نہیں فرمایا اے تے نیازی دی ایک جان ہے اگر لکھاں بھی ہون آئیے حضور تو غلاموں بس میں اپنے ذوق نو پورا کرنا ہے عرض کرنا انہاں نوجواناں نے ڈگدے ہویا اے ہوئی کیا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا دو جہاں فدا ہاتھ چک بولو کرو تیرے نام پہ جا فدا کرو تیرے نام کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو حملہ کرے اہل ایمان نو حضور دی شان بیان کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی سانو سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں گناہگار نے عرض کیتا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب دی شفاعت کبریٰ کو مستحق آمین Peace.